الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے گردش کرتے ہیں. والنجم اور ستارے، والشجر اور درخت، یسجدان دونوں سجدہ کرتے ہیں. دوسرا ترجمہ، والنجم بیلیں، والشجر اور درخت، یسجدان دونوں سجدہ کرتے ہیں. والسماء اور آسمان، رفعہا بلند کیا اس نے اس کو، ووضع اور رکھی اس نے، قائم کی اس نے، المیزان تول، میزان، اللہ کہ نہ تطغوا حد سے تجاوز کرو تم فی المیزانی تول میں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ اور قائم رکھو تم میزان کو، بالقسط عدل کے ساتھ. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور نہ کمی کرو تم تول میں. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا اور زمین کو، وضعہا پھیلایا اس نے اس کو، للانام مخلوقات کے لیے. فیہا اس میں، فاکہۃ پھل ہیں، والنخل اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام غلاف میں لپٹی ہوئی. والحب اور اناج ہے، دانے ہیں، ذو العصف بھوسے والے. والریحان اور خوشبودار پھول ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے 4 آیتیں پڑھی تھیں. آج آیت نمبر 5 سے لے کر اور آیت نمبر 13 تک کا ترجمہ ہم نے پڑھا. الشمس، شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو. الشمس والقمر سورج اور چاند، بحسبان ایک حساب سے، یعنی ایک دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں، اور ایک مربوط اور محدود جو ہے وہ دائرے میں کام کر رہے ہیں. والنجم، دیکھیے نجم کا معنی عمومی تو ستارے ہیں، لیکن نجم کا ایک دوسرا معنی ہے کہ بغیر تنے والا پودا. ایک پودا ہوتا ہے جس کا تنا ہوتا ہے، ایک جسے ہم بیل کہتے ہیں، تنا نہیں ہوتا، وہ پھیلتی رہتی ہے.
تو نجم کا معنی تنا والا پودا کے بھی آتے ہیں. یہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے اگر ہم النجم کو پیچھے جوڑیں، الشمس والقمر بحسبان والنجم، کہ سورج چاند ایک حساب کے ساتھ ایک دائرے کے اندر گردش کرتے ہیں، تو نجم کو بھی پیچھے جوڑیں تو اس کا ترجمہ یہاں ستارہ کریں گے. اور اگر ہم یہ سوچیں گے، دیکھو دو دو جوڑے بیان کیے جا رہے ہیں، الشمس والقمر، عالم علوی جو ہے، بلند عالم جو ہے، اس کے بھی دو جوڑوں کا تذکرہ ہوا، سورج کا بھی اور چاند کا بھی. اور پھر عالم سفلی کا ترجمہ جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو نیچے بھی دو جوڑے ہیں، کہ ایک وہ درخت جو تنے والا ہے اور ایک وہ درخت جو تنے کے بغیر ہے. تو بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ بیل کا بھی کیا ہے، تاکہ اوپر کے جوڑے کا بھی تذکرہ، نیچے کے بھی جوڑے کا تذکرہ. والنجم والشجر، اور بیلیں اور درخت، یسجدان، دونوں سجدہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ کہیں گے کہ درخت تو کہیں سجدے کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھے، تعویل کرنی پڑے گی. ہاں، تعویل نہیں کریں گے تو قرآن کو جھٹلانا جو ہے وہ آپ کو لازم آئے گی. تو مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرمانبردار ہیں. ٹھیک ہے، جس درخت کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتے ہیں وہ وہیں اگتا ہے. جیسے چاند سورج بھی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک دن چاند یہ کہے کہ آج تو میں آرام کروں گا صبح 11 بجے تک، سورج کہے کہ نہیں میں آج صبح جو ہے وہ 12 بجے تک آرام کروں گا، آج میں جلدی طلوع نہیں ہوں گا. دیکھیے اللہ کا کیسا مربوط نظام ہے. تو یہاں یسجدون سے مراد ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. اور یہ وہ مخلوقات ہیں جو تکوینی طور پر اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کی پابند ہیں. اور ہمیں بھی اصل میں ان چیزوں کا تذکرہ کر کے بتانا مقصود ہے کہ دیکھیے وہ مخلوقات فرما برداری کرتی ہیں، تم بھی اللہ کی فرما برداری کرو. والسماء، آسمان، رفع، اس نے بلند کیا، کس نے؟ رحمان، الرحمن، یہ حضرت کے ساتھ لگا رہے گا. والسماء، اور آسمان، رفع، بلند کیا اللہ نے، رحمان نے، ہاں اس کو. ووضع المیزان، اور قائم کیا اس نے ترازو کو، میزان کو. یہاں میزان سے کیا مراد ہے؟ میزان بھی یہ ہوتی ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو. میزان کا مقصد یہ چیز تھا کہ اتنی ہو، 10 کلو ہے تو 10 کلو ہو، 10 کلو سے 10.5 کلو نہ ہو، اور 10 کلے سے 9.5 کلو نہ ہو. فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کے نظام کو مربوط رکھا ہے، منصفانہ طریقے سے نظام کائنات چل رہا ہے. یاد رکھیں کہ چاند کا اور زمین کا جو فاصلہ ہے، سورج کا اور زمین کا جو فاصلہ ہے، یا مختلف کائنات میں جو کرے ہیں، اگر ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلے کچھ زیادہ ہو جائیں یا کچھ کم ہو جائیں تو نظام کائنات ختم ہو جائے، برباد ہو جائے. سورج جہاں پر ہے وہاں سے کچھ قریب سرک آئے تو جلا کر کے رکھ دے جو ہے ہماری زمین کو، کچھ دور ہو جائے تو ٹھنڈک کی وجہ سے ہمارا یہ کرۂ ارض جو ہے وہ ایک دم جمود کے اندر چلا جائے، منجمد ہو جائے، برباد ہو جائے، لوگ ٹھنڈ سے مر جائیں. تو بالکل ایک جو ہے وہ جس طرح ترازو کا تول ہوتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مربوط جو ہے وہ اس نظام کائنات کو رکھا ہوا ہے. یہاں میزان سے وہ مراد ہے. اللہ تطغوا فی المیزان. اب یہ کہنے کے بعد کہ دیکھو نظام کائنات ایک سسٹم سے چل رہا ہے، تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے یہ کہ نہ تجاوز کرو تم میزان میں، تول کے اندر کوئی تجاوز نہ کرو. فرمایا تھوڑے سے بھی پوری دنیا کے اندر اگر مثال وہ یہاں ہوا تھا، کسی لڑکے نے کوئی ایسا سسٹم جو ہے موبائل کے ذریعے غالباً 1 کروڑ اکاؤنٹ سے 1 روپیہ نکالا تھا. تو 1 روپیہ نظر تو نہیں آتا، لیکن 1 روپے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا؟ 1 کروڑ کا. تو تھوڑا سا بھی اگر جو ہے وہ بدنظمی ہوتی ہے
اس کا انسانی نظام کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ نہ حد سے تجاوز کرو تم تول میں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو تم ترازو عدل کے ساتھ، انصاف. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نہ کمی کرو تم تول کے اندر، نہ بڑھاؤ نہ کم کرو. وَالْأَرْضَ، اب اوپر آسمان کا تذکرہ، اب زمین کا تذکرہ. اور زمین وضعها، قائم کیا اس کو، یہاں وضع کے معنی قائم کیا، بنایا. للانام، مخلوقات کے لیے. جیسے آپ مکان تعمیر کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ مہمانوں کے لیے کمرہ رکھتے ہیں، بچوں کے لیے رکھتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے کمرہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور پھر جو ہے باتھ روم کی جگہ رکھتے ہیں. پھر حیوانوں کے لیے بھی ایک حصہ جو ہے وہ مکانات کے اندر ہم رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ساری مخلوقات کا خالق ہے تو ہر چیز کے لیے پھر زمین کو رکھا. جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے، سب کے لیے اللہ نے. ایسا نہیں کہ پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا، ہر چیز کے لیے انتظام کیا. یہ زمین ہر قسم کے جانوروں کے بسنے کے لیے ہے، انسانوں کے بسنے کے لیے ہے، حیوانوں کے بسنے کے لیے ہے. پھر جس علاقے کی جو فضا ہے اسی علاقے کی فضا کے مطابق وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ احساس کے اعتبار سے بنایا ہے. کسی جگہ کے لوگ جو ہیں وہ سردی کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی جگہ کے برداشت کر سکتے ہیں. کسی جگہ کے لوگ گرمی کو خوب برداشت کر رہے ہیں، ٹھاٹھ سے شدت کی گرمی کے اندر بھی سو رہے ہیں. لیکن دوسرے لوگ اس جگہ پر ہوتے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو پھیلایا اس نے، بنایا اس نے مخلوقات کے لیے. للانام، انام کے معنی مخلوق، یاد رکھنا. فیہا، اس میں، ہا ضمیر الارض کی طرف لوٹے گی. فیہا، اس میں، فاکہۃ، پھل ہے. والنخل ذات الاکمام، اور کیسے کیسے پھل ہیں؟ ان پھلوں میں ایک پھل کی مثال دی کھجور، ذات الاکمام، غلاف کے اندر لپٹا ہوا. اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ پھل ہیں، دانے ہیں جو غلاف کے اندر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا گیہوں ہے، آپ اندازہ لگائیں کس طرح وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے مضبوط جھلی کے اندر. اسی طرح ہمارے چاول ہیں تو کس طرح جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. سنگترا کے اوپر کتنی بہترین پیکنگ ہوتی ہے جس کا کم از کم انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی خوبصورت پیکنگ کا. یا خود سیب ہے، کتنی بہترین اور سخت پیکنگ اس کے اندر ہے. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے ان پھلوں کو بنایا اور پیک کر کے انسانوں کے لیے رکھا. والحب ذو العصف، اچھا یہ تو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا. پہلے زمانے میں سواریوں پر لوگ آیا کرتے تھے، سواری سے جانوروں کی سواریوں پر. اب گاڑیوں پر آتے ہیں تو باقاعدہ اچھا میزبان وہ ہوتا تھا جو مہمان اس کے گھر آئے اس کو بھی کھانا کھلائے، پانی پلائے، اور جو اس کی سواری آئے اس کے گھاس کا بھی انتظام کرے اس کے. تو یہی نہیں کہ صرف انسانوں کو جو اشرف المخلوقات ہیں ان کے لیے اچھے اچھے پھل اللہ نے بنا دیے اور باقی جانور بنے نہیں. والحب ذو العصف، اللہ تبارک و تعالی نے دانہ بنایا کیسا؟ بھوسے والا. نیچے کا دانہ نکال کر انسان کھاتے ہیں، بھوسے کو جانور کھاتے ہیں. تو جانوروں کی غذاؤں کا بھی انتظام کیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں خالص آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں. کیا رب کائنات کی شفقت ہے، انسان کے اندر جو ذوق رکھے ہیں ان تمام اذواق کا بھی خیال رکھا ہے. انسان دیکھیے خالص یہی نہیں چاہتا کہ میری بھوک ختم ہو جائے، بلکہ چاہتا ہے خوش ذائقہ کھانا ہو. تو کھانوں کے اندر خوشبوئیں بھی رکھی اللہ نے، ایک ایسا ذائقہ رکھا ہے کہ بھوک بھی ختم ہو رہی ہے، لذت بھی لے رہا ہے، پیاس بھی ختم ہو رہی ہے اور جو ہے وہ مشروب کی لذت سے بھی لطف اندوز ہو رہا ہے. اسی طرح کھانا پینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ایک جو ہے وہ احساس رکھا ہے کہ وہ اچھی چیز کو دیکھے، اچھی چیز کی خوشبو لے. تو فرمایا والریحان
خوشبودار پھول زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، خوش رنگ بھی ہیں، خوش ذائقہ بھی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق انسان کی زبان کے اندر 300 ذائقوں کا احساس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ہر ذائقہ کا ایک باریک ریشہ دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جتنے ذائقوں کے اصناف ہیں، اقسام ہیں، اتنی چیزیں ان ذائقوں کو پورے کرنے کے لیے پھلوں اور پھولوں اور مشروبات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی ہیں۔ فیہا فاکہۃ، اس زمین کے اندر پھل ہیں، والنخل، اور کھجور ہیں، ذات الاکمام، تمن سے ہے، غلاف کے اندر لپٹی ہوئی، والحب، اور دانہ ہے، ذو العصف، بوسے والا، والریحان، اور خوشبودار پھول ہیں اس میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ ایک تو یہ واحد جگہ ہے قرآن حکیم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ حیوانات کو بھی، اپنے جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی خطاب فرمایا ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ پورے احکام شرعیہ کے مکلف جنات بھی ہیں، لیکن حکم کا مخاطب انسان ہے، پھر انسان کے تابع ہو کر اس حکم کے مخاطب جنات بھی ہیں۔ مثلا ہمیں حکم دیا کہ قائم کرو نماز کو، اور ہمارے تابع کر کے جنات بھی اس کے حکم کے پابند ہیں، لیکن یہاں دونوں کو ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب بنایا ہے۔ یہ ہے نا جو کما، اس سے انسان اور جنات دونوں مراد ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کو، اس ایسی آیات کو کہتے ہیں آیات ترجیع، یعنی جن آیات کو بار بار لوٹایا جائے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 31 جگہ یہ آیت جو ہے وہ دہرائی جائے گی، لہذا ایک جگہ اگر آپ کو ترجمہ یاد ہو گیا تو گویا اس ایک کو نہیں، آپ نے آیت کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو گیا، اسی صورت کے اندر 31 آیتوں کا ترجمہ آپ کو پتہ چل گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں مقررات ہیں، یہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہی لفظ دوبارہ آتا ہے، چند سو الفاظ آپ نے یاد کرنے، چند سو، ہزار بھی نہیں، چند سو، بہت آسان ہے قرآن حکیم کا ترجمہ، اور آپ نے اس سے پہلے جو پڑھا ہے اسے ذہن میں رکھ لیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت پکڑے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ، الیون اس کی جمع ہے آلا، نعمتیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ، پس کون سی نعمتوں کو، ربکما، اے انسانوں اور جنوں، تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تکذبان، تم جھٹلاؤ گے۔ اور میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر از اول تا آخر سورہ رحمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے تلاوت فرمائی، اور ختم تلاوت کے بعد فرمایا کہ میں نے لیلۃ الجن میں، وہ رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں جنوں سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے آپ کا قرآن سنا، یہی سورہ رحمان سنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میں جب بھی پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم تو خاموش رہے، جنات جواب دیتے تھے، کہتے تھے اے اللہ ہم نے تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلایا، اور ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو ارادہ یہ ہے کہ اس سورت کو ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، یہ قرآن حکیم کی دلہن ہے، کم از کم یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے، آپ اسی توجہ کے ساتھ سنیں۔